انشاءاللہ تعالی الیکشن کمیشن کے اس آزاد ادارے اور خود مختار ادارے کو اور پاکستان میں جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے لیے کسی بھی قربانی سے دریا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارے لیڈر عمران خان نے کہا ہے کہ ہارتا اس وقت ہے جب وہ ہار مانتا ہے۔ سر، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں جب آپ کا تقرر کیا گیا تھا، ہمارا نامینی بابر یعقوب تھا۔ آپ کا حافظہ کمزور ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، نہیں ہو سکا اس لیے کہ آرٹیکل ہمارے آئین کی 213 جس کے تحت آپ کا تقرر ہوا ہے، اور اس کا 2A دیکھ لیں کہ اس آئین نے قیود جو ہمیں دیے ہیں اور جس کا ہمیں احترام کیا ہے ہم نے اور کریں گے، کہ جس کے تحت پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر مشاورت سے آپ کا تقرر کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر کون سا؟ وہ جو ٹی کے معاملات کے اندر ملوث ہے، جس کے خلاف درجنوں کیس منی لانڈرنگ کے چل رہے ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں کہ لندن میں پاکستان میں کیا ان کی لندن میں کوئی پراپرٹی نہیں، لندن میں کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں، اور جو منظور پاپڑ والا اور مشتاق چینی والے کے ذریعے سے جنہوں نے بیچاروں نے کراچی تک نہیں دیکھا، اربوں روپے اکاؤنٹ میں آتا ہے، لیکن اس ملک کو لوٹنے والے ان کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ اسی اپوزیشن لیڈر سے ہم نے مشاورت نہیں کی، اور بہت سارے ایسے راز پردے میں ہیں، میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، میں نہیں لانا چاہتا اور نہ لاؤں گا، کہ کس طریقے سے آپ کا تقرر کیا گیا۔ ہم سمجھتے تھے کہ اس آئینی ادارے کو، جس کے تقدس کے لیے، جس کی توقیر کے لیے ہمیں یہ کوڑا گھونٹ پینا پڑا، اور آپ کو چیف الیکشن کمشنر بنایا گیا، اگر الیکشن کمیشن کا ہمیں پاس نہ ہوتا، اس کی توقیر کا ہمیں خیال نہ ہوتا، تو کبھی بھی ہم آپ کا تقرر نہ کرتے، بلکہ وہ ادارہ بحث میں چلا گیا تھا، مفلوج ہو چکا تھا۔ اس لیے آئین کی پاسداری اور الیکشن کمیشن کی عظمت کے لیے ہم نے آپ کو چناؤ کیا، اور ہمیں پتا تھا کہ بڑے میاں اس کے جیب کی آپ گڑی ہیں، اور بڑے میاں چھوٹے میاں بھی ماشاءاللہ اس کے ہاتھ کی چھڑی ہیں، یہ شیخ رشید صاحب کہا کرتے ہیں۔ اس لیے اس ادارے کو تباہی سے بچاؤ۔ یہ ساری جو بک پچھلی دفعہ میں نے بتائی تھی، ناصر الملک صاحب کی رپورٹ، یہ رپورٹ آپ نے آئی ووٹنگ پہ باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عدالت عظمیٰ میں جمع کرائی۔ کیا ہوا ان پائلٹ پروگراموں کا؟ کیا آپ بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کو ان کے حق سے محروم رکھیں گے اسی طریقے سے؟ اور پھر 19 جنوری کو 2021 کے اندر مولانا فضل الرحمان اور مریم صفدر نے جو باتیں کی، ان کو کتنے نوٹس ملے؟ آج مجھے نوٹس دے رہے ہو۔ 22 مئی 2021 کو آپ کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے طلعت حسین کی جو ویڈیو ٹویٹ کی، اور جس میں ہمارے معتبر ادارے سیکیورٹی کے اداروں کو نشانہ بنایا گیا،
کیا ایکشن لیا آپ نے آئی ٹی کے اندر؟ تو کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں جناب علی. آئی ٹی تو اس غریب ملک نے آپ کو ٹیکس کا پیسہ دے کر اس لیے بنایا تھا کہ آپ ای وی ایم پہ جائیں گے، آئی ووٹنگ پہ جائیں گے. کیا یہ درست نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی 10 سپٹمبر 2021 جمعہ کے دن رابرٹ ڈوبلر جو جرمن ٹیکنالوجی کا ماہر ہے، جو سمارٹ میٹک یہاں پہ نمائندہ ہے، اس نے کیا کہا آپ کو کہ جتنی مشینیں بھی چاہیے جس قسم کی ہم 9 مہینے میں تیار کرنے کے لیے دے رہے ہیں. یہ غریب ملک ٹیکس کے پیسے سے آپ کو تنخواہوں کی مد میں جو دے رہا ہے، آپ کے آئی ٹی کے محکمے کے جو ڈپارٹمنٹ کے اخراجات ہیں اس کا ذرا اندازہ لگائیں. ہم نے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر متنازع فیئر فری الیکشن عدالت عظمیٰ کی باقاعدہ طور پر رہنمائی سے، ان کی ڈائریکشن کے مطابق، ان کے آرڈر کے مطابق، قانون کے مطابق، اور قانون انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹ ہم آپ کو بنا کے دیں گے خدا کے فضل سے چند دن میں. اس کی تکمیل کے لیے آپ ایک ایسا نظام الیکشن کمیشن کے اندر لے کے آئیں، الیکشن کا ایک ایسا طریقہ کار لے کے آئیں جس کے اندر آنے والی نسلیں الیکشن پہ کم از کم انگلی نہ اٹھا سکیں. یہی ہمارا مطالبہ ہے. لیکن آج آپ اپوزیشن کی زبان بول کر، اپوزیشن کے اس مکروہ کردار کو سامنے لا کر جس طریقے سے کھلواڑ بمقابلہ ہماری حکومت کا کر رہے ہیں، انشاءاللہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. اس لیے روکو اگر روک سکتے ہو. جس پائلٹ پروگرام کے لیے آپ کو سپریم کورٹ نے کہا، اور آپ نے الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر باقاعدہ طور پہ پارلیمان نے آپ کو کہا، اس کا کیا کیا آپ نے؟ وہ الیکشن ایکٹ تو 2017 کے اندر ہم نے پاس کر کے آپ کو دیا تھا. کتنے سال گزر گئے کہ آج کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، ایل فی پکڑ گئی. پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ سکندر سلطان راجہ صاحب، پھر میں آپ کو ایک بار یاد دلاتا ہوں کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے. آؤ دیکھو، قانون اور آئین زبردست ہے کہ تمہاری ذات، اور انشاءاللہ تعالی بابر اعوان صاحب آپ کے سامنے بات کریں گے پوری تفصیل سے، تاکہ آئین اور قانون کی ان شکوں کا محاصل کیا ہے، کیا آپ کرنے جا رہے ہیں، کیوں اتنے عظیم ادارے کو تباہ کرنے پہ آپ تلے ہوئے ہیں، کس کے کہنے پہ؟ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ قوم پوچھنا چاہتی ہے، بیرون ملک پاکستانی آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اس سفر میں ملک اور قوم کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے پرائم منسٹر عمران خان نے کہ میں آپ کو انتخابات کے اندر، آپ کو الیکشن کے اندر ایک ایسا ریفارم کا ایجنڈا دوں گا جس کے ذریعے سے آئندہ آنے والا انتخاب 2023 کا شفاف، غیر جانبدار، جو ہمارے قانون اور آئین کی اور ہماری عدالت عظمیٰ کی پہچان ہے، ایسا سسٹم خدا کے فضل سے ہماری حکومت ملک اور قوم کو دے گی. بسم اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 4 بڑی امپورٹنٹ چیزیں آپ کے ذریعے سے قوم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ایک الیکٹرل ریفارمز کے 2 بل تھے، ان میں سے جو کنٹروورسی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ناکام، اس کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں قوم کو اور آپ کے ذریعے سے سارے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو کہ الیکٹرل ریفارمز میں، ای وی ایم میں اور آئی ووٹنگ میں حکومت آگے بڑھ رہی ہے. لیکن میں نے 2 باتیں اور آپ سے ابتدا میں کہنی ہے. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت اگلا الیکشن چوری کرنے کے لیے، دھاندلی کرنے کے لیے، ریگ کرنے کے لیے ای وی ایم کی بات کر رہی ہے. میں ذرا آپ کو ہسٹری میں پیچھے لے کے چلتا ہوں، ریسنٹ ہسٹری میں. سب سے پہلے یہ بات پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ہوئی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے. پھر 2009 میں ایک وہیں سے سینیٹر صاحبہ اور پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب یہ سپریم کورٹ میں آئی ووٹنگ اور ای وی ایم کے لیے کھڑے تھے. یہ ریکارڈ کی ساری باتیں. اس لیے یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں تھا کہ کوئی الیکشن چوری کرنے کے لیے اس کو انوینٹ کرے. پھر 2014 میں، ابھی عمران خان اقتدار میں نہیں آئے، اور 2014 سے لے کے 2016 تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کمیٹی کے موجودہ صدر پاکستان صدر ہیں، اور پوری اپوزیشن جو اس وقت موجود ہے وہ ساری کی ساری مشترکہ طور پہ اس کام پہ لگی ہوئی تھی. 2016 آتا ہے. 2016 میں اس وقت کے الیکشن کمیشن کے کہنے کے اوپر ایک پارلیمانی ڈیلیگیشن فلپائن جاتا ہے، جس میں پی 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 کے سید نوید قمر صاحب شامل ہیں، اور جو سابق ڈپٹی اسپیکر نون کے جاوید عباسی صاحب وہ بھی شامل ہیں، اور آپ کے صدر پاکستان بھی شامل ہیں. یہ الیکشن کمیشن کے کہنے پہ جاتے ہیں اور جا کے الیکشن ایکچولی ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کرتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ اس حکومت نے کچھ سوچا ہے دھاندلی کے لیے، یہ واقعاتی طور پہ، تاریخی طور پہ اور اخلاقی طور پہ بھی غلط بات ہے. اس کے بعد 2017 آتا ہے. آپ کو پتا ہے 2017 میں کس کی حکومت ہے؟ نواز شریف صاحب کی حکومت. آج ان کی پارٹی بڑا پرجوش طریقے سے کہتی ہے کہ یہ تو اگلا الیکشن چوری کرنا چاہتے ہیں. میں اس کا ایک سینٹنس میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگلا الیکشن آئین کے مطابق عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف نے منعقد نہیں کروانا. 120 دن کے لیے ایک عبوری حکومت انٹرم سیٹ اپ آئے گا، وزیر اعظم اس کا ہوگا، کابینہ اس کی ہوگی، 4 صوبوں میں حکومتیں صوبائی سطح پہ بھی اس کی ہوں گی. اس لیے یہ سیاسی بددیانتی ہے اگر کوئی یہ کہے کہ حکومت اس وقت الیکشن چوری کرنے کی پوزیشن میں ہوگی یا ریگ کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے. 2017 میں 2 اکتوبر 1917 کا دن اس ای وی ایم کے لیے اور آئی ووٹنگ کے لیے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ایک یادگار دن ہے. یہ میں اس کی کاپیز آپ کو تقسیم کرواؤں گا. دی گیزٹ آف پاکستان میں ایکسٹرا آرڈینری پبلیکیشن آتی ہے، اور الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 103 مرز وجود میں آتا ہے. یہ ذرا دکھا دیں. اس کے میں چھوٹے سے 2-3 اس پہ ذرا رکیے گا. 103 پہ The Commission may conduct pilot projects for the utilization of electronic voting machine. جو خواتین و حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت میں آنے کے بعد عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو خیال آیا، وہ اس کو دیکھ کے یقیناً شرمندہ ہو گئے. یہ انہوں نے کہا ہے پہلے
اب بھاگے کیوں ہیں؟ قوم کو جواب دینا پڑے گا آپ کو. مشین سے کیوں ڈرتے ہو؟ ووٹر کو بتانا پڑے گا. کیوں کہتے ہو کہ آئی ووٹنگ کے ذریعے سے بیرون ملک مقیم پاکستانی کو پاکستان کے اختیار میں شریک نہیں ہونے دیں گے؟ یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا. اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ اینڈ biometrics verification system in the elections in addition to the existing manual procedures for the voter verification. وہ کہتے ہیں کہ مینول پروسیجر کے علاوہ الیکشنز کے لیے ہم کریں گے بایومیٹرک ویریفیکیشن. پھر اور کیا کریں گے؟ کاسٹنگ counting of votes to assess the technical efficacy, secrecy, security and financial feasibility of the electronic voting machines and biometrics verification system, and shall share the result with the government. ایک ہوا ٹیسٹ رن اس مشین کا. اب میں آپ کو اس پہ لے کے چلتا ہوں. زبانی باتیں ان سرکاری کاغذوں کا 2017 کے جو قوانین پارلیمنٹ ان کو نہیں جھٹلا سکتی. زبانی باتیں نہیں جھٹلا سکتی, دعوے بھی نہیں جھٹلا سکتے اپوزیشن کی طرف سے کسی کے بھی. اب ذرا دکھائیے ویڈیو. یہ چکوال ہے جی, الیکشن کمیشن شریک ہے, فیفن شریک ہے. آواز اونچی کریں تاکہ آواز آئے دوستوں کو. اس میں ڈی آر او شامل ہیں, الیکشن کمیشن کے اہلکار شامل ہیں, فیفن شامل ہے, ووٹنگ مشین والا شامل ہے, ووٹرز شامل ہیں, پولنگ ایجنٹ شامل ہیں, اور ٹیسٹ رن ہو رہا ہے. ٹیسٹ رن میں 100% لوگوں نے اطمینان کا اظہار کیا. سنیے. Did you see the voters having any concerns, or were they open to the voting machine itself? No, I think they were too much open. I found them very much enthusiastic personally. All the electors, I think most of them were too much happy that the election commission shall introduce satellite technology in the electoral process. Yeah. The operators of the voting machines were local students from the college here. Right. How did they do their job? Yeah, I personally found them very much informative about the system, about the machines. I think very good training was important for them, basically. It really cool. They were truly well aware of the process, of the election process, and they were running the machine very effectively. قوم جاننا یہ چاہتی ہے. یہ اور ویڈیوز ہیں, میں آپ کو وہ میں کہوں گا انفارمیشن منسٹری آپ کو پرووائڈ کرے گی. یہ سب کو انہوں نے کہا انشاءاللہ پرووائڈ کرتے ہیں آپ کو. اور یہ سارا دیکھیے گا ذرا. میں آپ کو واپس لاتا ہوں 103 پہ. 103 کے مطابق یہ 2017 2 اکتوبر 2018 2 اکتوبر 2019 2 اکتوبر 2020 2 اکتوبر اور اب آنے والا ہے 2021 2 اکتوبر. تو کیا اب بھی ہم بسم اللہ نہ کریں؟ یہ قیامت سے 4.5 گھنٹے پہلے شروع کرنا چاہتے ہیں سارے ہم ٹیسٹ رن, اس کو لٹکانا چاہتے ہیں. اور مشین سے آخر کوئی ڈرتا کیوں ہے؟ مشین تو دھاندلی روکے گی. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. پہلی مثال, 111 ملین کی آبادی ہے فلپائن کی. 3 الیکشنز میں وہ 100% چلے گئے ہیں اس وقت مشین پہ. پہلے الیکشن میں ان کے ہاں 100 الیکشن پٹیشنز فائل ہوئی تھی. بندے مارے گئے تھے, فسادات ہوئے تھے, آگ لگی تھی. اور 100 سے زیادہ پریزائڈنگ آفیسر جو تھے الیکشن کرانے والے وہ مارے گئے.
پھر 2010 آتا ہے, یہ 2007 ہے. 2010 میں چند گھنٹوں میں نتیجہ آ گیا. 75% لوگوں نے کہا انتخابات درست ہوئے ہیں. 2007 میں کہا تھا 35% نے ہیں, اور صرف 50 سے بھی کم ہو کے 49 انتخابی عذرداریاں دائر ہوئی. مجھے بڑا افسوس ہے یہ قوم کے سامنے کیوں نہیں رکھا جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ رکھیں. انہوں نے چوتھے ای وی ایم کے, اگلے جو ای وی ایم کے انتخابات آئے 2019 میں آئے, چند گھنٹوں میں نتائج آ گئے. 89% لوگوں نے الیکشن کا نتیجہ قبول کیا, اور ٹوٹل 11 انتخابی تنازعات کی پٹیشنز, الیکشن پٹیشنز یا انتخابی عذرداریاں جو ہیں وہ دائر ہوئی. اور اس کے ساتھ ہی میں تیسرے نمبر پہ جاتا ہوں. جناب کہتے ہیں کہ یہ سسٹم سارے کا سارا ہم نہیں چلنے دیں گے. اس کا چوتھا نمبر جو ہے وہ جاتا ہے الیکشن سے پہلے اگر پولنگ اسٹیشن غلط بنتا ہے تو ہمارے قانون کا سیکشن کہتا ہے کہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ امیدوار کا رشتہ دار ہے, اس کے گھر کام کرتا ہے. آپ الیکشن کمیشن آپ کی بات نہیں سنتا, سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. کیوں نہیں اس بات کو مانتے؟ اس لیے کہ اپنے گھروں میں, اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں لوگ پولنگ اسٹیشن بنواتے ہیں. پھر فارم 45 4 لوگوں کو موقع پہ مل جائے گا, کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ کو موقع پہ ملے گا. ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ایک باقاعدہ ووٹ ہوگا, لکھا ہوا پیپر ٹریل جس کو کہتے ہیں, اس لیے دھاندلی رک جائے گی. یہ دوسری بات تھی. تیسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ حکومت یک طرفہ طور پہ قانون سازی کو بلڈوز کرنا چاہتی ہے. میں آپ سے خبر شیئر کرتا ہوں, اگر کسی نے انکار کیا تو میں نام بھی لے لوں گا. وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان سے بات کر کے پچھلے ہفتے اپوزیشن سے ہم نے رابطہ کیا, ایک بار پھر رابطہ کیا اپوزیشن سے. ہم اپوزیشن کے معتبر لوگوں کے ساتھ بیٹھے. انہوں نے کہا کہ آپ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کریں. کیا میئر؟ کہ جو آپ نے لگایا تھا, بل دونوں لگائے تھے کہ ہم بھیجنا چاہتے ہیں ان کو فوری طور پہ. یہ آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ ایجنڈے پہ آئے تھے بل قومی اسمبلی کے, کہ وہ آپ ایجنڈے سے روک لیں سوموار کے لیے. آج ایجنڈے پہ نہیں ہے. میں نے آنے سے پہلے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی ہے, صدر صاحب سے بھی میں نے فیکٹس لیے ہیں, اور ان کی ہدایت پہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں, پرائم منسٹر کی ہدایت پہ, کہ ہم اپوزیشن کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. کیسے میں بتاتا ہوں. ان کا جو کانفیڈنس بلڈنگ میئر تھا وہ کہتے تھے کہ آپ ایک پارلیمانی, جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی دونوں ہاؤسز کی بلائیں اور اس کے سامنے یہ بلز رکھے جائیں. حکومت اس کے لیے تیار ہے, پرائم منسٹر اس کے لیے تیار ہیں, پارلیمنٹری افیئرز اور ہمارے الائز اس کے لیے تیار ہیں. اب ہم موشن لے کے جائیں گے, قومی اسمبلی میں موشن جائے گی, وہ اپروو کرے گی, اور پھر قومی اسمبلی کے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنا دیں. وہاں ہم نے یہ کہا کہ آپ کو ہم سے یہ ڈر تھا کہ کوئی ہم فوراً اس کو لے کے جا رہے ہیں, ہمیں یہ ڈر ہے کہ آپ کمیٹی کھیلیں گے. 90 دن تک کمیٹی کھیل کے, آپ میں سے کئی لوگ چہرے موجود تھے وہاں اس کمیٹی میں, انہوں نے کہا کہ آخری دن کہا کہ اب ہم اس کو پاس کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. سینٹ میں سے یہ دونوں جو بلز تھے, اس لیے یہ اگلی بات میں نے کلیئر کر دی کہ حکومت اب آخری مرتبہ ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات اور آگے بڑھ کے اس قوم کا بہت بڑا مسئلہ کہ انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے, انتخابات کو قابل قبول بنایا جائے, اس کے لیے ہم ان کو پھر ایک دفعہ اس کمیٹی کے ذریعے سے ریفارمز کا حصہ بنائیں گے.
اس لیے کہ ان کا حق ہے, کوئی احسان نہیں کریں گے. 3 کام نہیں ہو سکتے. ایک یہ نہیں ہو سکتا کہ 2017 سے لے کے 21 تک کچھ نہیں ہوا اور یہ حکومت کچھ نہ کرے. یہ نہیں ہوگا. ہم قانون سازی کریں گے. ہماری قانون سازی کے کمپٹنس جو ہے اس کے اوپر اور اختیار جو ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک تازہ ججمنٹ جو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے دی ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایلین خلائی قسم کا تصور نہیں ہے, اور 72 ملک ایسے ہیں دنیا کے جہاں پہ ای وی ایم استعمال ہوئی وقتاً فوقتاً, اور اس میں سے 2 کاموں کے لیے استعمال ہے. کچھ وقت بچانا چاہتے تھے ووٹنگ کا, وہاں دھاندلی نہیں ہوتی, دھاندلی لفظ ہی نہیں لوگوں نے سنا ہوا الیکشن کے لیے, اور دوسرے وہ جو دھاندلی کو ختم کرنا چاہتے تھے انہوں نے کیا. آپ کے پڑوس میں دونوں ملک, سابقہ ہمارا حصہ اور آج بنگلہ دیش, وہاں بھی اور انڈیا میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہو رہی ہے. دوسرا کام یہ نہیں ہوگا کہ ہم بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپنا کیا ہوا انتخابی وعدہ عمران خان پورا نہ کرے. یہ نہیں ہو سکتا کسی قیمت کے اوپر. ہم کریں گے ہر قیمت کے اوپر, اس لیے کہ لاہور ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کی 2014-18 کی ججمنٹس کے بعد 2021 پچھلے ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ پارلیمنٹ کمپٹنٹ ہے کہ وہ انتخابات کے لیے قانون بنائے. اور تیسری بات ایسی نہیں ہو سکتی کہ کوئی ادارہ قانون بن جانے کے بعد, ابھی تو تجاویز ہیں, یہ کہہ سکے کہ میں پاکستان کے قانون کو نہیں مانتا. اور پاکستان کا قانون کس طرح سے بنتا ہے؟ 1 ووٹ کی اکثریت سے بنتا ہے. اس کے باوجود ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے. ان کو کھلی دعوت آپ کے ذریعے آج ہم نے اس بلز کے حوالے سے آخری مرتبہ اس پروسیس کا اینڈ آ گیا آپ دی ہے, اور قوم سے ہمارا وعدہ ہے کہ جو ریفارمز پہلے سے رکی ہوئی تھی, جس طرح آپ نے دیکھا اکنامک ریفارمز آئیں, اس کے نتیجے میں چلی ہوئی جو 30 سال کی بند انڈسٹری چل پڑی, آپ نے دیکھا جو کنسٹرکشن سیکشنز میں ریفارمز آئی, ایک بوم آ گیا. آپ نے دیکھا کہ ایف بی آر میں ریفارم آئی, ٹیکس پہلے سے بہتر کلیکٹ ہو رہا ہے, زیادہ کلیکٹ ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ایز آف بزنس ہوئی, پاکستان کی طرف بیرون ملک سے لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا. جس طرح امن پاکستان کا مقدر ہے, جس طرح کرکٹ پاکستان کا مقدر ہے انشاءاللہ, اور کھیلتے رہیں گے باہر سے لوگ آ کے پاکستان میں, اسی طرح سے صاف قانون کے نیچے اور دھاندلی کے بغیر الیکشن پاکستان کے ووٹرز کا مقدر ہے. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ سر. اچھا سر, یہ طریقہ کہ ایک تو یہ تاثر میں آپ نے واضح کر دیا کہ حکومت آج آفر کر رہی ہے اپوزیشن کو, کیا آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی مل کر بیٹھ کر آج ان کو بھی دعوت دیں گے کہ آئے بیٹھے اور دوبارہ اس مسئلے کی طرف تمام دوسرے کا جواب. ہمارا الیکشن کمیشن سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, راجہ سلطان سے ہمارا جھگڑا ہے سر جی. وہ شخص جو ریکمینڈڈ تھا نواز شریف, شہباز شریف, چونکہ وہ ایک نام نہاد اپوزیشن لیڈر تھا, جو یہ کہتا تھا کہ بھینسوں کے دودھ پہ ہم گزارا کرتے ہیں, اور پاپڑ نے جو پیسے بھیجے ہیں اس کا بھی تو حساب کتاب اس کو دینا ہے. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ میں پارلیمانی امور کا وزیر تھا, وہ راز میرے پاس ہیں, اس لیے زیادہ نہ چھیڑیں. جی ایک ٹریکر بہت چھوٹا سا جملہ آج وہ سلطان بھائی کی فلم یاد آ گئی, سواتی صاحب نے جب یہ کہا کہ میں یہاں موجود ہوں. ایک سوال یہ ہے کہ حکومت اور اس وقت جو صورتحال الیکشن کمیشن کے دوران, تو کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل جانا چاہیے. ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب, یہ جو پارلیمانی کمیٹی والی آفر تھی, کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ یہ شروع میں کر جاتی اور کمیشن کے ساتھ بیٹھ کر یہ مسودہ تیار کر دیا جاتا؟ دیکھیے, جو اس ملک میں پچھلے کوئی 8-10 مہینے رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم نے ہر مرحلے پہ ہی آفر کی, اور یہ آخری مرحلہ ہے, اس لیے آخری بار بھی آفر کر رہے ہیں. ایک اور دوسرا یہ ہے کہ اس سارے عمل کے ساتھ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ اس کا حصہ رہا ہے شروع سے. جتنا بھی یہ ریفارمز کا عمل ہے ان کے لوگ اس میں مختلف کمیٹیز میں اس کا حصہ رہے.
बाद बी प्लान क्या होगा? क्या इलेक्शन का वक्त अगर आ जाता है तो पुराने ही तरीके को आप एडमिट करेंगे या कोई नया बी प्लान है जिस पे काम होगा वो कहने चाहिए? देखिए, पहले आपने फर्ज कैसे कर लिया कि अगर नहीं होता मगर हो गया तो फिर क्या होगा? इसलिए भाई फर्ज ना करें, होगा। अच्छा सर, आपने जैसे कि बताया कि डेवलपमेंट और रुपया अपोजिशन के बहुत लोगों के साथ आपका तय कर चुका है कि कमेटी बनेगी पार्लियामेंट की, तो जब इस तरफ मामला बढ़ रहे और कानूनसाजी की राह को अखबार भी नजर आ रही है, तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ कॉन्फ्रेंटेशन क्यों? देखिए, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस छोटा सा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। 5 बजे से रात 12 बजे तक इतना बड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लगा हुआ होता है। अभी भाई साहब सवाल भी कर रहे थे कि नहीं होगा। नहीं, कैसे होगा? पार्लियामेंट में जिसकी अक्सरियत है वो कानून साजी करेगा। लोगों को मना के, उनका मौकफ सुन के, उनका आउटपुट शामिल करके कानून साजी करना ये जमहूरियत का हुस्न है, आइन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये भी है, वाज़ेह बता दूं, इसलिए कि डर और खौफ तो है नहीं मुझे, कि जनाब राजा साहब तुम नहीं आइन और कानून को तोड़ सकते या रोक सकते। पार्लिमान बाख्तियार ऐसी आइन के मुताबिक जिसने 213 आर्टिकल में तुम्हारा तकर्रर किया है, और इंशाअल्लाह ताला जब पार्लिमान जो है अपनी आवाज एक मुसद्दे के जरिए, एक कानून के जरिए जो है पास कर देगा, तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम इमरान खान की क़यादत के अंदर एक जबरदस्त किस्म का ये सिस्टम, मशीनें भी आप लोग हैं, काम भी इंशाअल्लाह ताला आप करोगे, और अगर हमें इदारत उज़्मा भी जाना पड़ा तो इंशाअल्लाह ताला हम जाएंगे। जैसे कि आपने कहा कि अपोजिशन पहले भी जो है मीटिंग करती थी और कोई आउटकम नहीं निकला, तो इस बार भी उन्होंने यही रवैया अख्तियार किया, तो इख्तिलाफ सोल्यूशन क्या है? ईवीएम का सफर भाई जारी रहेगा, वो चलेगा और मंजिल पे पहुंचेगा, नंबर 1। दूसरा, मैं ये बताना चाहता हूं, मैं उनका बड़ा फैन हूं। एक कल साहब कह रहे थे टेलीविजन पे, तजिया निगार, वो ये कह रहे थे कि अब फलाने ने ना कर लिए इसलिए अब आप कानून साजी छोड़ दें। कानून साजी किसी एक की ख्वाहिश पे थोड़ी छोड़ी जा सकती है। फिर मशीन के बारे में जो ये कहा जा रहा है जी, हुकूमती मशीन, हुकूमत के पास कोई मशीन नहीं है। हमने एक प्रोटोटाइप मॉडल डब्बा बना के लोगों को दिखाया है, और आपको मैंने ये भी बता दिया, चकवाल में पिछली हुकूमत के दौर में भी वैसी ही एक मशीन इलेक्शन में लोगों को उन्होंने अमली मुजाहरा टेस्ट रन करके दिखाई थी। तो वो दिखाएं तो हाजी, कोई और दिखाए तो गुनाहगार, यूं ना करें। थैंक यू सर।